فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ گرامی کو، ہم چھوٹے تھے، میں نے اپنی والدہ گرامی کو دیکھا مصلی میں ہے، ساری رات عبادت میں مصروف ہیں، اور اس عبادت میں جیسے ہی تھکتی ہیں بیٹھتی ہیں، ذکر سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے ہاتھ اٹھاتی ہیں، دعا کرتی ہیں. اور جب میں نے غور سے سنا تو ساری رات ان کی دعاؤں کا محور اور مرکز کیا ہے، تو انہوں نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ تمام ان مؤمنین کو یاد رکھا جن کو وہ پہچانتی تھیں، تمام رشتہ داروں کو یاد رکھا جن کو وہ جانتی تھیں، ہمسایوں کو یاد رکھا جن کو وہ جانتی تھیں. مؤمنین کے لیے دعا، مسلمین کے لیے دعا، قبیلے والوں کے لیے دعا، عام امت اسلامیہ کے لیے دعا، جتنی بھی دعائیں تھیں وہ دوسروں کے لیے تھیں. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھا کہ اماں آپ نے ساری دعائیں دوسروں کے لیے فرمائی، اپنے لیے اور ہمارے لیے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے دوسرے بعد میں خود. یہ کیا ہے؟ یہ وہی تربیت کا ایک اسلوب ہے کہ بچوں کی تربیت بھی ایسے ہو، اور جو ان کو ماننے والے لوگ ہیں ان کی تربیت بھی اس طرح سے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف سن کر آگے گزر جانا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی زندگی میں جب مجھے دعا کا موقع ملتا ہے اور میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کا شرف پاتا ہوں اور وہاں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں جو مجھ پر کوئی نہ کوئی حق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمسائیگی کا حق ہو، والدین ہونے کے ناطے حق ہو، خونی حق ہو، اور اقربا کے حوالے سے حق ہو، یا ذوی الارحام ہونے کے حوالے سے حق ہو، یا اہل ایمان ہونے کے حوالے سے حق ہو، یا مسلمان ہونے کے حوالے سے حق ہو، یا انسان ہونے کے حوالے سے حق ہو. ہر حوالہ ایک حق مجھ پر عائد کرتا ہے، اور اس حق کے تحت میری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے باقی تمام مسلمان مومن بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کروں، اس کے بعد اپنے قبیلے، رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب کے لیے دعا کروں، اس کے بعد اپنے ان لوگوں کے لیے جو ذوی الارحام ہیں، جن سے رحم کا رشتہ ہے، ان کے لیے دعا کروں، پھر میں اپنے گھر پہنچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروں، اور آخر میں جب یہ ساری لسٹ ختم ہو جائے تو تب اپنی باری آئے اور میں اپنے لیے دعا کروں.